الحمد لله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على محمد لا نبي بعده، ولا رسالة بعد رسالتي، ولا نبوة بعد نبوتي، ولا كتاب بعد كتابي، ولا معصوم بعد عصمتي، ولا سنة بعد سنتي، ولا أمة بعد أمتي. قال الله تبارك وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، پس پردہ میری آواز کو سننے والی میری ماؤں بہنوں، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا بڑا فضل، بڑا کرم، بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان جیسا مبارک مہینہ عطا کیا تاکہ ہم اس مہینے میں روزوں اور عبادت کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر سکیں، اللہ کو راضی کر سکیں، اور سب سے بڑی بات، ہم سے جو خطائیں، جو لغزشیں، جو گناہ ہوئے ہیں، ان تمام سے ہم لوگ پاک صاف ہو سکیں. میری ماں بہنوں، میرے بھائیوں، روزہ ہمیں بہت ساری چیزیں سکھاتا ہے، بہت ساری چیزوں کی تعلیم دیتا ہے. روزے کا بدلہ اللہ نے کہا ہے کہ میں ہوں، یعنی میں عطا کروں گا. اس کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ یہ بندے کے اور اللہ کے درمیان میں ایک معاہدہ ہے. انسان نماز پڑھتا ہے، لوگوں کو دکھائی دیتا ہے، حج کرتا ہے، لوگوں کو دکھائی دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، کم از کم جس کو دے رہا ہے اس کو تو پتہ چلتا ہے. لیکن روزہ دار روزے سے ہے یا نہیں ہے وہ خود جانتا ہے یا اس کا مالک حقیقی جانتا ہے. ایک راز اور نیاز کی بات ہے. اس لیے اللہ نے اس عبادت کے بارے میں کہا کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا بدل میں خود ہوں یا میں خود دوں گا. انسان جس انداز سے روزہ رکھتا ہے، اگر ساری زندگی اسی انداز سے گزارے تو اس کو جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا. کہ انسان روزے دار ہوتے ہوئے وضو کرتا ہے اور منہ میں کلی کرنے کے لیے پانی لیتا ہے، لیکن خشیت الہی کے سبب کہ میرا روزہ اس وجہ سے وہ اس کو حلق کے نیچے نہیں اتارتا. اگر انسان ایسی ساری عمر اپنی زندگی کو گزارے تو اللہ آخرت میں اس کا اس انداز سے استقبال کرے جو نہ تو کسی دماغ اور دل نے سوچا بلکہ خیال بھی نہیں گزرا کہ اللہ میرا آخرت میں کیسا استقبال کرے گا. آج ہمارا ایمان بالغیب انٹرنیٹ اور موبائل کے ذریعے آزمایا جا رہا ہے. روزہ ہم کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہماری جلوت، ہماری خلوت، ہماری تنہائیاں برائی سے پاک ہو. جس طرح ہم روزے کو پاک صاف اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں کہ وضو کرتے وقت 3 مرتبہ ہم کلی کرتے ہیں، حلق میں پانی ڈالتے ہیں، لیکن اس کو پیٹ کے اندر نہیں اتارتے، نہیں نگلتے. ایسی زندگی اللہ جل جلالہ و عم نوالہ اس حضرت انسان سے چاہتا ہے. تنہائی میں انسان آج کل بہت گناہ کرتا ہے. کہ آج ہمارا ایمان انٹرنیٹ اور موبائل کے ذریعے آزمایا جا رہا ہے، جہاں ایک
کلک، ایک کلک آپ کو وہ سب کچھ دکھا سکتی ہے جو ہمارے باپ دادا دیکھے بغیر اللہ کو پیارے ہیں۔ ہم نے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں خفیہ گروپ بنا رکھے ہیں، اپنے اپنے موبائل کے اندر گٹر کھول رکھے ہیں، یستخفون من الناس، لوگوں سے تو چھپا لیتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ وہو معہم، مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے، میری بات یاد رکھنا، کیونکہ وہ ان کے ساتھ ہے، وہو معہم۔ ہمارا لکھا دیکھا سارا کا سارا ہمارے نامہ اعمال میں محفوظ ہو رہا ہے، جہاں سے صرف اسے سچی توبہ ہی مٹا سکتی ہے۔ یہ سب امتحان اس لیے ہے تاکہ لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے کہ کون کون اللہ تعالیٰ سے غائبانہ یعنی تنہائی میں ڈرتا ہے۔ یہ لکھنے والے ہاتھ، یہ پڑھنے والی آنکھیں سب ایک دن بول بول کر گواہی دیں گی، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پیر ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن کہتا ہے۔ ہم غور کریں میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، گناہ کے دوران ہمارا کوئی بیوی بچہ، یہاں تک کہ بلی یا ہوا کا جھونکا بھی دروازہ ہلا دے تو ہماری پوری ہستی ہل کر رہ جاتی ہے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ رسوائی کا ڈر، امیج خراب ہونے کا ڈر۔ میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، اس دن کیا ہوگا جب ہمارے بیوی بچے اور والدین بھی سامنے دیکھ رہے ہوں گے، اور دوست اور احباب، آدم سے لے کر دنیا کا ہر انسان موجود ہوگا، سارا زمانہ دیکھ رہا ہوگا، اور تھرڈ امپائر کی طرح کلپ کو روک روک کر کے اور ریورس کر کر کے دکھایا جا رہا ہوگا۔ ہائے رسوائی، ہائے رسوائی! کبھی سوچا ہے آج بھی صرف توبہ کے چند لفظ اور آئندہ سے پرہیز کا عزم ہمارے پچھلے کیے ہوئے تمام گناہوں کو صاف کر سکتا ہے اور ہمیں آخرت کی رسوائی سے بچا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا کر دے۔ خلوت کے گناہ انسان کے عزم اور ارادے کو متزلزل کر کے رکھ دیتے ہیں اور ان میں خود اعتمادی اور معاملات میں شفافیت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے انسان۔ جہاں کہیں بھی ہو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک دن آپ تمام دوست میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میری ماؤں بہنوں، ہم ایک دوسرے کو دیکھیں گے کہ ہم اس دنیا سے چلے ہو گئے۔ دنیا میں کوئی نہیں ہوگا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سب کچھ ختم ہو چکا ہوگا۔ میری پوسٹیں بھی آنا بند ہو جائیں گی، میرا بیان کرنا بھی بند ہو جائے گا، میرا ملنا جلنا بھی بند ہو جائے گا، میں آن لائن بھی نہیں آؤں گا، میں ساری زندگی کے لیے آف لائن ہو جاؤں گا۔ پھر آپ میرے ساتھ کس قسم کا کوئی رابطہ نہیں کر سکیں گے، میرے کمنٹس کا رپلائی نہیں دے سکیں گے، ایکسکیوز نہیں کر سکیں گے، معذرت نہیں کر سکیں گے، کیونکہ میں اس وقت آپ کے ساتھ نہیں ہوں گا۔ قبر کے تنگ اور تاریک گڑھے میں ابدی نیند سویا ہوا پڑا ہوا رہوں گا۔ وہاں ٹائم پاس کرنے کے لیے آپ کسی کے ساتھ چیٹ نہیں کر سکو گے، وہاں کسی کے ساتھ آپ واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر نہیں کھیل سکو گے۔ وہاں میرے اعمال ہی میرے لیے حسرت اور خوشی کا سامان ہوں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں،
یہ وقت ہے ابھی بھی جاگنے کا، اپنی تنہائیوں کو گناہوں سے پاک کرنے کا۔ ہم مٹی سے تو بغیر گناہ کے نکلے تھے، لیکن مٹی میں گناہ لے کر جا رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، انسان کس طرف جا رہا ہے؟ اللہ کا عذاب کتنا سخت ہے اور سخت سے سخت ترین ہے، انسان میرے محترم بزرگوں اور دوستو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ کرونا وائرس کے نام پر آج مسلمانوں کے ساتھ کتنا گھنونا کھیل کھیلا جا رہا ہے، یہ میں اور آپ میرے محترم بزرگوں اور دوستو بخوبی جانتے ہیں۔ کل ہمارے ملنے والے ہیں، ان کے بڑے بھائی کا انتقال ہوا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ان کی کرونا ٹیسٹ کی جو رپورٹ تھی وہ نگیٹو ہے، لیکن پھر بھی مسلمان ہونے کے ناطے ان کو سسپیکٹ لکھ کے دیا جاتا ہے۔ مسلمان اب بھی سنبھلنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اس دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ اس کو اس ظلمت سے، اس کرونا وائرس سے، اس عذاب سے اگر کوئی نکال سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف خدا وحدہ لا شریک لہ کی ذات ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ آپ دنیا کے ہزار دروں پہ چلے جائیے، ماتھا پٹک لیجئے، ہر کچھ کر لیجئے، ہاتھ جوڑ لیجئے، ناک رگڑ لیجئے، اگر آپ کو عزت، اگر آپ کو شہرت سربلندی چاہیے تو وہ صرف اور صرف اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے دربار میں۔ آپ اس کے سامنے جھک جائیے، وہ ساری کائنات کو آپ کے آگے جھکا دے گا۔ آج میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہماری تنہائیاں پاک نہیں ہیں، ہمارے روزے کسی بھی چیز سے پاک نہیں ہے، حرام سے پاک نہیں ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کے لیے حرام کھانا یا حرام کام کرنے یا غیبت وغیرہ کرنے کی وجہ سے پیاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اور بہت سے تہجد گزار ایسے ہیں جن کے لیے ریاکاری کی وجہ سے جاگنے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے محترم بزرگوں اور دوستو صحیح معنی میں ہمیں روزہ رکھنے کی، تنہائی جس طرح ہم روزے کے ساتھ گزارتے ہیں، ساری زندگی ایسے گزارنے کی توفیق بخشے۔ اللہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو مجھے اور آپ کو ہی نہیں، ساری انسانیت کو سمجھا دے کہ آج ایمان والا کن حالات میں ہے۔ پھر بھی میرے محترم بزرگوں اور دوستو اگر ایمان والا نہیں سمجھتا ہے تو اس میں اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا قصور ہے۔ پھر اللہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو کرونا وائرس ہی نہیں، اس سے بڑے بڑے عذاب میں اس انسان کو مبتلا کر دے رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رمضان المبارک کا اور روزے کا صحیح معنی میں استعمال کریں، اور صحیح معنی میں رمضان اور روزوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں روزہ رکھنے اور اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔